برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انجمن تبلیغ و قرآن و سنت کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان پروگرام الحمدللہ شان و عقیدت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی ملاقات کا سبب برادر اکبر شعلہ نوا خطیب حضرت مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم بنتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں آنے کا، یہ مجھ سے وعدہ لیتے ہیں۔ ہمارا تو ان کا بھی آنا بنتا ہے، میرا بھی آنا بنتا ہے۔ ہم دونوں سے زیادہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بغیر وعدہ کے آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ نہ میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، نہ آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ارادہ کرتے ہیں، آپ کے ارادے پر خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ زیادہ نہیں تو 2 گھنٹے تو بیان کروں گا۔ سارے نہیں بولے بھی، سارے نہیں بولے۔ انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہے، انشاءاللہ صبح تک اللہ پاک خیر رکھے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے نا، ہم نے کون سا کسی سے کچھ مانگنا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ محمد کے یاروں کا شان ختم ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ دلی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں آج بھی بھائی محمود الحسن سے اور بھائی احمد سے راستے میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ان پروگراموں کو میں اس نیت سے یہاں آتا ہوں کہ یہ مولانا حسین احمد کے پروگرام نہیں ہے، یہ میرے اپنے ذاتی پروگرام ہیں۔ میں انہیں اپنا جلسہ سمجھ کے آتا ہوں کہ جیسے ہم اکارا میں اپنا جلسہ کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اسی طرح میں ان پروگراموں میں شرکت کرتا ہوں، کیونکہ ان پروگراموں کی نسبت ہمارے والد محترم حضرت مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب سے اتنی پرانی ہے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ یاری ختم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اور ایک جملہ میں اور کہہ دیتا ہوں، پودا ہوتا ہے نا، جو پودا اسے پانی دیا جائے تو وہ سر سبز و شاداب رہتا ہے، اس کو پانی دینا بند کر دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پودا لگا تھا انجمن تبلیغ قرآن و سنت کا، اور جس کو پانی صرف اور صرف اخلاص کا دیا گیا تھا۔ بولنا آج وہی پانی الحمدللہ مولانا حسین احمد مدنی دے رہے ہیں، اور یہ پودا انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک سر سبز و شاداب رہے گا۔ اس کو گرانے والے جو تھے ہزاروں گر گئے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ گر جائیں گے۔ یہ کل بھی سر سبز و شاداب تھا، یہ آج بھی سر سبز و شاداب رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، صرف اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے، وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے، وہ 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے، سنانا میں ترجمہ ہے۔ بولو یار ذرا تھوڑا ذوق سے بیٹھو انشاءاللہ، کیونکہ محرم الحرام اسلامی مہینے کی ابتدا ہے۔ بولیے گا، سر ہلائیں، چلے زبان نہ صحیح، سر تو ہلائیں نا یار۔ محرم الحرام اسلامی مہینے کی ابتدا ہے۔ بھائی ابو بکر صاحب
میں نے ایک جملہ کہنا ہے اگر متوجہ ہوں گے تو، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو تاریخ بنانا فاروق اعظم کا کام ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو ایک تاریخ بنا دینا فاروق اعظم کا کام ہے۔ نہیں، میں اور ایک جملہ کہتا ہوں، محرم الحرام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کی ابتدا کی ہے، شہادت کی بنیاد یکم محرم میں جو رکھی ہے نا، اس بنیادوں پر آگے چل کے جس نے کام کیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں جو باہر سے بھی بلائک، آج وہ کہتے ہیں جو باہر سے بھی کالے اور اندر سے بھی کالے، یکم محرم کو تو عمر کی شہادت ہی نہیں ہوئی۔ اتنی کتابوں کا حوالہ ہمارے پاس ہے، فلانا ہمارے پاس ہے، وہ تو 26 ذوالحج کو شہید ہوئے ہیں۔ 26 ذوالحج کو یا 27 ذوالحج کو علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ 26 یا 27 ذوالحج کو حملہ ہوا تھا، زخمی ہوئے تھے، گھر میں رہے ہیں، خلافت کا اعلان بھی کیا ہے، نام بھی دیے، دیگر معاملات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کالے ہو اندر سے بھی باہر سے بھی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو ہمارا ایمان تھا ہم اسی پہ قائم ہیں۔ اکابرین علماء دیوبند نے جو ہمیں پرچم تھما دیا تھا، ہم وہ پرچم لے کر میدان میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک یہ پرچم نہ ہم نے جھکنے دیا تھا نہ جھکنے دیں گے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام نے جو صفات تقسیم کی تھی نا، وہ صفات اکثر عمر فاروق میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑی میری تمہیدی گفتگو سماعت فرما لیں، انشاءاللہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ میری طرف توجہ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب گزرنے لگتا ہے تو اللہ دریا میں رستے بنا دیتا ہے، توجہ۔ اور جب باری آتی ہے دور فاروقی میں تو علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑتا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ بولو بولو یار، بولو ذرا سارے بولو۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو زندہ آگ میں ڈالا گیا، آگ اسی طرح گلزار ہوئی جیسے خلیل اللہ کے لیے ہوئی تھی۔ جو صفات انبیاء علیہ السلام میں تھے وہ صفات حضرت عمر فاروق کے دور فاروقی میں بھی نظر آتے ہیں۔ نہیں، میں اور ایک بات کہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا ہے۔ کیا دے کر بھیجا ہے؟ سارے بولو، کیا دے کر بھیجا ہے؟ جو حق کو حق مانتا ہے وہ بولے کیا دے کر بھیجا ہے؟ حق۔ اب مولانا حق میں نماز بھی ہے، حق میں ذکر بھی ہے، حق میں زکوٰۃ بھی ہے، حق میں حج بھی ہے، حق میں تہجد بھی ہے، حق میں نماز بھی ہے، حق میں قرآن بھی ہے، حق میں عدالت بھی ہے، حق میں انصاف بھی ہے، حق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں حق میں شامل ہوئی اور تمام چیزیں حق میں تیار ہوئی اور تیار ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں امام الانبیاء تک پہنچی تو میرے محبوب کملی والے نے اعلان کیا، پھر اپنے نبوت والے لبوں کو کھولا، میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا کہ یہ جو حق جس میں اذان ہے، یہ جو حق جس میں نماز ہے، یہ جو حق جس میں عدالت ہے، یہ جو حق جس میں انصاف ہے، یہ جو حق جس میں ذکر اذکار ہے، یہ جو حق جس میں تہجد ہے، یہ جو حق جس میں عدالت ہے، یہ جو حق جس میں سجدے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، جس حق میں تمام چیزیں
عمر کے دل پہ بھی جاری کر دیا ہے، وہ حق میں نے عمر کی زبان پہ بھی جاری کر دیا ہے۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، بولو ذرا یار سارے، گلی گلی نگر نگر، بدل دیں بدل دیں بدل دیں، نگر نگر گلی گلی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بدلے بدلے، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، نگر نگر گلی گلی، عمر علی عمر علی۔ تم جدا کرنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم، تم نے جتنا زور لگایا ہے کہ عمر علی سے جدا ہو جائے، علی صدیق سے جدا ہو جائے، علی عثمان سے جدا ہو جائے، تم جدا کرنے آئے تھے، اللہ نے ایسا یرانہ ڈالا، امام ابو بکر ہے، مقتدی علی ہے، امام عمر ہے، مقتدی علی ہے، امام عثمان ہے، مقتدی علی ہے۔ میں قربان جاؤں، قیامت کی صبح تک محمد سے علی جدا نہیں، علی سے صحابہ جدا نہیں۔ فرمایا وہ حق جو میں نے انبیاء کی زبان پر جاری کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ حق عمر کے دل پہ بھی جاری کر دیا ہے، عمر کی زبان پہ بھی جاری کر دیا۔ اگر سبحان اللہ کہے تو ایک بات اور کہتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ آپ نے خود کیوں نہیں کہا، توجہ، آپ نے خود کیوں نہیں کہا، حضور سے کہلوایا کہ تم کہہ دو عمر کو کہ اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بات میری ہے، زبان محمد کی ہے۔ ہائے ہائے، نہیں نہیں نہیں، میں اور بات کہہ دوں، مولانا مدنی صاحب طالب علم کی طرف ذرا متوجہ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں فاتحہ بات میری ہے، زبان محمد کی ہے۔ سورہ بقرہ بات میری ہے، زبان محمد کی ہے۔ سورہ رحمان بات میری ہے، زبان محمد کی ہے۔ سورہ نساء بات میری ہے، زبان محمد کی ہے۔ نہیں، پورا قرآن الف سے لے کر والناس تک زبان بات میری ہے اور زبان محمد کی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ محبوب آج اعلان تم کرو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ بات خدا کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، ذات فاروق اعظم کی ہے۔ فرمایا جو حق انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا نا، وہ حق اللہ نے عمر کے دل پہ بھی جاری کر دیا ہے، عمر کی زبان پہ بھی جاری کر دیا ہے۔ پھر ایک جملہ اور سماعت فرما لے، یہ حق جز کا نام نہیں ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، حق جز کا نام نہیں ہے، یہ کل کا نام ہے۔ اسے جز نہ سمجھنا کہ یہ حق جز ہے، یہ حق جز نہیں، یہ حق کل ہے۔ کیسا کل ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اس حق کو کل نہ سب، یہ کل ہے، یہ حق جز نہیں ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن میں غوطہ لگا کر دیکھ لو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تم اعلان کر دو ان اللہ
ان اللہ کہ اللہ نے جاری کر دیا ہے, خدا نے جاری کر دیا ہے. پھر مجھے ذوق میں کہنے دو نا, خدا کا جاری کیا ہوا تو پانی ختم نہیں ہوتا, خدا کا جاری کیا ہوا تو ہوا ختم نہیں ہوتی, خدا کا جاری کیا ہوا. آپ دیکھ لو جن چیزوں کو خدا نے جاری کیا ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب تم اعلان کر دو, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی, میں اللہ نے عمر کے دل پہ اور عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ حق کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عمر کی زبان پہ بھی حق ہے, عمر کے دل پہ بھی حق ہے. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں خود پتہ چل جائے گا. تب پتہ چلے گا جب فرش پر عمر بولے گا, عرش پر خدا بولے گا. پھر پتہ چلے گا واقعی عمر کی زبان پہ حق ہے, اور ایسا حق ہے کہ عمر فرش پہ کہتا ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم. اللہ عرش پہ کہتا ہے وہی جملے لے کر چلے جاؤ جبریل, رد و بدل نہیں کرنی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے عمر کی زبان پہ بھی حق ہے, عمر کے دل پہ بھی حق ہے. میں نے کہا یا اللہ کوئی پریکٹیکل دکھاؤ نا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حق ہے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو, جاؤ ذرا اس وقت کو دیکھو جب عمر تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آیا تھا. ساری دنیا کہتی تھی عمر آیا ہے, میں اللہ کہتا تھا حق آیا ہے. بولو بولو یار بولو. سارے لوگ کہتے تھے عمر آ رہا ہے, میں نے کہا محبوب حق آ رہا ہے. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو میرے محبوب نے صحابہ کو دیکھ کر کہا ہوگا وہ آتا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کی راہوں پر. میں نے شیر کا ادار کر جانا ہے کل کے لیے, اگر سبحان اللہ پوری نہ کی تو. وہ آتا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کی راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا, کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو, وہ آیا ہے نہ جانے کو, خدا کا انتخاب آیا, خدا کا انتخاب آیا. عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. فرمایا ساری دنیا کہتی تھی عمر ہے, میں اللہ کہتا تھا حق ہے. اور ایسا حق آیا, اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر آؤ میرے پاس بیٹھو. مولانا مدنی صاحب 0 میٹر جملہ دینے لگا ہوں, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, واقعات آپ نے سنے ہیں, صرف 0 میٹر جملہ دے کے آگے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. فرمایا عمر آؤ بیٹھ جاؤ, توجہ, عمر آؤ بیٹھ جاؤ. حضور کہہ رہے ہیں عمر آؤ بیٹھ جاؤ. عمر نے کہا ہوگا آقا بیٹھنا نہیں ہے. بولنا بولنا یار بولنا. حضور نے کہا عمر آؤ بیٹھ جاؤ. عمر نے کہا آقا بیٹھنا نہیں ہے. میں نے کہا عمر بیٹھنا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں بیٹھنا کیونکہ کام زیادہ ہے, عمر تھوڑی ہے. میں نے حضور بیٹھنا نہیں ہے, تم کہتے ہو ادھر بیٹھ جاؤ, اور میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ بیت اللہ چل کے بیٹھتے ہیں. حضور نے کہا عمر بیت اللہ وہ جانے نہیں دیتے. فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں عمر آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اللہ نے فرمایا محبوب پریشان مت ہو, عمر کی بات مان لے, کیونکہ یوں ویسے نہیں آ گیا. میں اللہ کہتا ہوں ان اللہ
جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، جس کے دل اور زبان پر میں حق جاری کر دوں اور میں جاری کر دوں، پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ آج عمر کی بات مان لے۔ میرے محبوب نے کہا عمر آؤ نا، میں بلال کے زخم دکھاتا ہوں، عمر آؤ میں تمہیں فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دکھاؤ، عمر آؤ میں تجھے سمیہ کے واقعات سناؤ، عمر آؤ میرے پاس بیٹھو نا، میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے فاطمہ کو کیسے تماچے مارے تھے، عمر آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو نا، میں تمہیں بتاؤں انہوں نے میری راہ میں کتنے کانٹے بچھائے تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہوگا حضور ادھر بیٹھ کر نہیں، ساری بات ادھر بیٹھ کر سنوں گا، آپ میرے ساتھ چلو، اور بیت اللہ چلتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ بیت اللہ کا دروازہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھلواؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب تم نے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولنا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نبی ساتھ ساتھ ہے۔ عمر بیت اللہ کا دروازہ کھولے گا تاکہ پشاور والوں کا عقیدہ بن جائے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب خلافت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حق میں جاری کروں اور رک جائے۔ اگر سارے سبحان اللہ کہے تو ایک جملہ کہوں، عمر کے ہاتھ سے لکھا ہوا رکا جائے تو پانی نہیں رکتا، عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا جائے تو پانی نہیں رکتا، تو خدا کا جاری کیا ہوا حق کیسے رک سکتا؟ آئے ہائے اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق، سبحان اللہ کہیں ذرا ذوق میں، اور سبحان اللہ کہیے گا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ میں نے کہا یا اللہ خالی زبان کا ذکر کر دو، دل کا کیوں کیا؟ آواز آتی ہے زبان دنیا نے دیکھنی ہے، دل میں نے دیکھنا ہے۔ بولو بولو یار بولو، زبان دنیا دیکھے گی، دل میں نے دیکھنا ہے۔ میں نے عمر کے دل پہ بھی حق جاری کیا ہے، عمر کی زبان پہ بھی حق جاری کیا ہے، اور ایسا حق جاری کر دیا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ حق ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ فرمایا یہ حق ایسا نہیں ہے کہ غیروں کے لیے انصاف کرتا جائے گا اور اپنے لیے انصاف نہ کرے گا، یہ ایسا حق بن کے عمر آیا ہے کہ جب مسجد نبوی میں کھڑے تھے صحابہ نے آ کر کہا یا عمر اے امیر المومنین ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، دیکھیں نا بار بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں مکان حضرت عباس کا ہے، اس کے پنالے کا پانی گر رہا ہے، ہمارے کپڑے خراب ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس پنالے کو ادھر سے ہٹا دو، دوسری جگہ منتقل کر دو۔ حضرت عباس آئے، آ کر دیکھا میرے گھر کا پنالا کس نے ہٹا دیا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین عمر نے ہٹا دیا ہے۔ کہنے لگے عمر کون ہوتا ہے؟ مکان میرا ہے، مالک میں ہوں۔ عمر کون ہوتا ہے؟ مداخلت کرنے والا۔ میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، آج میں عمر کو عدالت میں بلاؤں گا۔ وہ ایسی عدالتیں نہیں تھی جیسی آج کل ہیں، بول دو یار بول دو۔ حضرت کعب کی عدالت تھی، قاضی تھے، درخواست دی جا کے، حضرت کعب نے فرمایا عمر کو بلا کر لاؤ۔ سپاہی چلے گئے، امیر المومنین ہے، خلیفہ دوم ہے، وقت کا امام ہے، مسجد نبوی کا خطیب ہے، اور جب آئے نا حضرت کعب کی عدالت میں، تو ایسا نہیں ہوا کہ وقت کا امیر المومنین تھا، وقت کا خلیفہ تھا، تو یہ نہیں ہوا کہ جج نے اٹھ کر استقبال کیا ہو، تو ایسے بھی نہیں ہوا کہ جج نے یہ کہا ہو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، بولو یار بولو بولو بولو۔
جو سمجھے وہ بولو یار، جو سمجھے وہ بولو، جو سمجھے وہ بولو۔ ایسے نہیں کہا جج نے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اسے پتا تھا نا، یہ تو یہ کہتے ہیں نا، انہیں پتا تھا ادھر سے لفافہ ادھر ہے تو خوشی کا تو کہنا ہے۔ تو وہ قاضی بکنے والے نہیں تھے، وہ قاضی جھکنے والے نہیں تھے، وہ جج لفافوں والے نہیں تھے، وہ جج حق والے تھے۔ آج ہمارے ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہماری عدلیہ ٹھیک ہو جائے، اگر ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائے تو نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آؤ سارے مل کر خلفائے راشدین کا دامن پکڑ لیتے ہیں، آج ہی پتہ چل جائے گا عدالت کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا، آج یہ توہین کر رہے ہیں قرآن پاک کے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا دونوں۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس مسجد کی ان دروں دیواروں کو گواہ بنا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کی عزت اور عظمت کے لیے اپنے بچوں کو سینے کے ساتھ لگا کر میدان میں اتر جائیں گے۔ ہمیں پرواہ جان کی نہیں ہے، یا مصطفیٰ کی ہے یا مصطفیٰ کے قرآن کی۔ آئے دن گستاخیاں، کیا پدی کا شوربہ، اور ایسے ہمارے حکمران۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہوتا ہے ہم، یا تو پھر ایسا کرے نا، چلے میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یا پھر ایسا کرے مدری صاحب، کہہ دیں بھئی ہمارے واسچ نہیں، اسی پیچھے تسی آ جاؤ۔ بولو یار، بولو 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 بولو۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ مزہ نہ آیا تو سبحان اللہ واپس، پھر تم پیچھے ہو جاؤ، ہمیں آنے دو، پھر ہم آگے آئیں گے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم عمر والے ہیں۔ ہم پھر عمر والے ہیں، تو عمر تب آتا ہے جب کام پھنس جاتا ہے۔ بولا 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 بولا۔ 1400 سال پہلے بیت اللہ میں کام پھنسا، اللہ نے عمر بن خطاب بھیجا۔ 1400 سال کے بعد افغانستان میں کام پھنسا، اللہ نے ملا عمر بھیجا۔ پھر تم پیچھے ہو جاؤ نا، پھر تم چھوڑ دو میدان، پھر ہم جاننے اور گستاخ جاننے۔ وہ عدالتیں ایسی نہیں تھی، حضرت عمر آئے، عدالت میں کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، میں قربان عمر تیری عظمت پہ۔ جس کو بیت اللہ کا غلام پکڑ کر میرا رسول اللہ مانگے، وہ آج عدالت میں کھڑا ہے۔ وہ بیت اللہ کے سامنے جس نے آنسو بہا کر مانگا، صحابہ نے کہا حضور عمر آیا، نیت ٹھیک نہیں لگتی، ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا ہوگا صحابہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا پتا میں نے کیسے منگوایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تم کہتے ہو کیسے آیا، اور آپ کو کیا پتا میں نے کتنے آنسو بہا کر منگوایا ہے۔ تمہیں کیا پتا میں نے کتنے موتی اللہ کے دربار میں گرا کر اسے مانگا ہے۔ میں اس بیت اللہ کے پاس، اللہ تعالی ہمیں سب کو مدینہ تو رسول لے جائے، کعبۃ اللہ لے جائے، آمین کہہ دے بلند آواز سے۔ ہم ابھی حاضری دے کر آئے ہیں، مولانا کون تھے جی؟ جلیل، جن کے بیٹے عبدالجلیل صاحب کے بیٹے حج کر کے آئے ہیں۔ میں ادھر ان سے بھی کہہ کے آیا ہوں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہمیں بھی بلا لے۔ اگر سارے سبحان اللہ کے ایک ذوقی شعر میرے ذہن میں آ گیا بیت اللہ کے والے سے، اگر 0 میٹر نہ ہوا نا تو پھر کل نو دا دماغا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ کعبے کا جو منظر ہے، کعبے کا جو منظر ہے، قدرت کا نظارہ ہے، آ دیکھ
دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا کعبے کا جو منظر ہے قدرت کا نظارہ ہے آ دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا آ دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا ہر وقت جو جاری ہے ہر وقت جو جاری ہے رحمت کا فوارہ ہے ہر وقت جو جاری ہے رحمت کا فوارہ ہے آ دیکھ ذرا جا دیکھ ذرا ہے فرمایا وہ ایسی عدالت نہیں تھی حضرت عمر عدالت میں کھڑے ہیں حضرت عباس کے پوچھا ہاں عباس کیا پیغام ہے کہنے لگے ابن کعب سے کہ دیکھیں نا مکان میرا ہے اور گھر میرا ہے رہائش میری ہے مالک میں ہوں میرے گھر کی چھت پہ پرنالا لگا تھا عمر کون ہوتا ہے اس پرنالے کو ہٹانے والا حضرت عمر سے پوچھا گیا عمر جواب دو آپ نے پرنالا کیوں ہٹا دیا حضرت عمر نے کہا صحابہ نماز کے لیے آتے تھے پانی گر رہا تھا کپڑے گندے ہو رہے تھے اس لیے میں نے پرنالے کو ہٹا دیا حضرت عباس کہنے لگے عمر بات سن لے یہ پرنالا میں نے نہیں لگایا تھا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لگایا تھا جب مکان بن رہا تھا چھت کے قریب آ گئے نا امام الانبیاء آ گئے والضحیٰ کے مکھڑے والا آ گیا واللیل کی زلفوں والا آ گیا علم نشرہ کے حسین سینے والا آ گیا وما رمیتا اذ رمیتا کے حسین ہاتھوں والا آ گیا میرا محبوب کملی والا آ گیا وہ محبوب آ گیا جس کو دیکھ کر اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ پروگرام سجانے کا مقصد کوئی چسکا نہیں ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہے سمجھانا مقصد ہے کچھ لے کر جاؤ اگر خالی آ کر خالی جانا ہے جملہ پک کرنا خالی آنا ہے خالی چلے جانا ہے ایسی مجلسیں تو بہت ہو رہی ہیں بولنا بول بھائی ابو بکر صاحب میرا تو دل یہ چاہتا ہے مولانا مدنی صاحب میرا دل یہ کرتا ہے کہ 2-3 وہ پکڑ لوں اور تینوں کو علیحدہ بٹھا کر کہوں شہادت سناؤ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں انتظامیہ سے کہتا ہوں اختلاف ختم ہو جائے گا 2-3 ذاکر پکڑو بٹھاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ فیصلہ انتظامیہ کرے انہیں کو تینوں سے علیحدہ شہادت سنو اگر تینوں نے ایک جیسی شہادت سنا دی میں اسی جگہ پہ بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں میں ان میں شامل ہو جاؤں گا اپنی شہادت بنائیے بولو یار ہاں راوی بھی اپنے شہادت بھی اپنی نہیں مولانا کہہ رہے ہیں راوی بھی ان کے اپنے ہیں اور میں کہتا ہوں ایسے کو پکڑ کے اسی راوی میں ڈال دینا چاہیے اللہ اپنی اپنی شہادت یہ آپ یہ انجمن کا جو سٹیج ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں یہاں سے عقیدے کی بات ہو رہی میں مشکات کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اگر مشکات میں حدیث نہیں یہ ترجمہ نہیں تو میں مجرم ہوں جاؤ مطالعہ کر لوں اگر یہ حدیث نہیں تو میں مجرم ہوں اٹھاؤ مشکات اللہ اکبر یہ سٹیج جو ہے نا یہ سٹیج یہ عام سٹیج نہیں ہے یہ وہاں سے چلا ہوا ہے جب عطا اللہ شاہ بخاری للکارا کرتا بولو ذرا بولو یار یہ وہاں سے حق لے کر چلا ہوا ہے اور آج تک جاری و ساری یار جن کے سٹیج سے حق ختم نہیں ہوتا جو 72 سال سے اس سٹیج سے الحمدللہ حق کی آواز ختم نہیں ہوتی تو جس کی زبان اور دل پہ خدا حق جاری کر دے چلیں آپ کا میں ذوق ایک بار چیک کرتا ہوں میں نے اشعار پچھلے سال پڑھے تھے میرا دل پھر چاہ رہا ہے کہ میں وہ اشعار بطور خراج عقیدت اپنے
مخدوم و مکرم ارشاد الحق مدنی صاحب کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ارواح کو پھر بھیج دو۔ اگر سارے سبحان اللہ کہتے اب میرا دل کر رہا ہے، آپ کا اگر دل نہ کرے گا تو بالکل خاموش رہنا، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ان مخدوموں کو، ان کی محنت ہے یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ بڑوں کی محنت نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ جب تک سورج چاند رہے گا مدنی تمہارا نام رہے گا۔ جو مدنی کے دیوانے بیٹھے ہیں وہ بولے ہر بندے سے میری بات نہیں ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا مدنی تمہارا نام رہے گا۔ ہاتھ اٹھا لینا ذرا محبت سے۔ جب تک سورج چاند رہے گا مدنی تمہارا نام رہے گا۔ بڑے بڑے خطا باتیں آتے آ کر ہم کو حق وہ سناتے۔ بڑے بڑے خطا باتیں آتے آ کر ہم کو حق وہ سناتے۔ کام یہ جاری صبح شام رہے گا، کام یہ جاری صبح شام رہے گا۔ مدنی تمہارا نام رہے گا۔ حسین احمد جانشین بنے ہیں۔ گزشتہ سال سے اس سال میں نے ترمیم کی ہے۔ حسین احمد جانشین بنے ہیں۔ محمود حسنین احمد بازو بنے ہیں۔ حسین احمد جانشین بنے ہیں۔ محمود حسنین احمد بازو بنے ہیں۔ دشمن ان کا ناکام رہے گا، دشمن ان کا ناکام رہے گا۔ مدنی تمہارا جب تک سورج چاند رہے گا مدنی تمہارا نام رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بعد دور چلی گئی، فرمایا بات سنو عمر یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا۔ حضور آئے، آپ نے فرمایا عباس پرنالہ کس طرف لگانا ہے؟ میں نے کہا حضور اس طرف۔ فرمایا میرا ارادہ ہے اس طرف لگا دیا جائے۔ توجہ، آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ ادھر لگا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں عباس چچا جان میرا دل کرتا ہے کہ میں خود ہی لگا دوں۔ آئے ہاں بولنا ذرا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود لگا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا آپ لگا دیں۔ اب میری طرف دیکھنا، حضرت عباس کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور میرے کندھوں پر آئے، مجھ سے اٹھانا گیا۔ نہیں بولے، مجھ سے اٹھانا گیا۔ اللہ نے کہا عباس اٹھنا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولو یار، بولو عباس تو نے نہیں اٹھنا، میں نے ایک کو ہی اٹھانا تھا بس۔ فرمایا نہیں اٹھنا عباس، تو نے بھی نہیں اٹھنا، علی تو نے بھی نہیں اٹھنا۔ آئے ہائے ہائے، علی کے کندھوں پہ بھی آئے تھے نا۔ پھر علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ فرمایا جب مجھ سے اٹھانا نہ گیا تو آپ نے فرمایا عباس پھر ایسے کرو، میں بیٹھتا ہوں تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نیچے بیٹھا، حضور میرے کندھوں پر آئے، پھر مجھ سے اٹھانا گیا، پھر حضور بیٹھے، میں حضور کے کندھوں پہ آیا، پھر حضور کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عباس اس جگہ پر نعرہ لگا دو۔ میں نے پر نعرہ لگایا، گارا بھی گرا، سارے معاملات ہوئے۔ جب پر نعرہ لگ گیا حضور گھر چلے گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے جس پر نعرے کو محمد لگائے عمر کون ہوتا ہے اتارنے والا؟ اللہ اکبر۔ اب قاضی کے قربان جاؤں،
قاضی نے کیا فیصلہ دیا؟ قاضی نے یہ نہیں کہا کل بتاؤں گا، بولنا بولنا بولنا، قاضی نے یہ نہیں کہا کہ میں کل فیصلہ سناؤں گا، کیونکہ پتا تھا نا رات کو آئے گا تو پھر سناؤں گا، ایسا نہیں تھا۔ بولو یار بولو، بات سمجھو میری بات سمجھو، کیونکہ ہمارے فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ آج عدالت فیصلہ کرتی ہے تو جج گھر چلا جاتا ہے کہ اب تاریخ دے دی ہے، تو اب اوپر سے جو آرڈر آئے گا وہ سنایا جائے گا۔ ایسا نہیں تھا، جج نے فوری فیصلہ دیا، کہنے لگے امیر المومنین اس کی سزا بھی آپ خود منتخب کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں اپنی سزا خود منتخب کروں گا۔ میں نے کہا یا اللہ عمر خود اپنی سزا منتخب کرے گا، یہ کیسے اپنے لیے انصاف کرے گا؟ آواز آتی ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، میں نے عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری کر دیا ہے، یہ کسی کے لیے فیصلہ کرے گا تب بھی حق کرے گا، یہ اپنے لیے فیصلہ کرے گا تب بھی حق کرے گا۔ کہنے لگے مدینے میں اعلان کر دو، تمام مدینہ والوں کو عباس کے گھر پہ جمع کر دو۔ اعلان ہو گیا، سب لوگ مدینے والے حضرت عباس کے گھر جمع ہو جائیں۔ لوگ جمع ہو گئے، امیر المومنین آگے، گارا تیار کیا گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا عباس آؤ جلدی سے، میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ بولنا ذرا پشاور والوں، عمر کا فیصلہ دیکھنا۔ فرمایا میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت عباس حضرت عمر کے کندھوں پر سوار ہو گئے، حضرت عباس سوار ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ اب فرمایا گارا لے کر آؤ، گارا دیا گیا، پانی لے کر آؤ، پانی دیا گیا۔ لوگوں نے کہا عباس ہم مانتے ہیں تو محمد کا چچا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا یہ امیر المومنین ہے، یہ بھی تو دیکھنا خلیفہ دوم ہے، یہ بھی تو دیکھنا مسجد نبوی کا امام ہے، مسجد نبوی کا خطیب ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کوئی نہیں بولے گا، آج انصاف ہوگا، انصاف ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا پہنچا رہے ہیں، کہتے ہیں گارا گر بھی رہا تھا، پانی گر رہا تھا، کپڑے بھی گندے ہو گئے، داڑھی مبارک پہ بھی گارا گر گیا، چہرے مبارک پہ بھی گارا گرا۔ حضرت عباس نے پنالا لگایا اسی طریقے کے ساتھ جس طرح امام الانبیاء نے لگایا تھا۔ جب نیچے اترے نا تو حضرت عمر کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے عمر میں تجھ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، عمر میں یہ کام نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن میں تیرا انصاف دیکھنا چاہتا تھا۔ آواز آئی جو عدالت حق کی صورت میں آئی ہو اور جس حق کو اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ جاری کر دیا ہو، عمر اس حق میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عباس نے کہا عمر میں تیرا انصاف دے کر اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ مدینے والے اعلان سن لے، میں عباس اعلان کرتا ہوں یہ اب مکان میرا نہیں ہے، یہ مکان مجھ سے لے لو، اسے مسجد نبوی میں شامل کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی گفتگو کی ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کمی بیشی ہوگی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بھی مانگے عطا فرما۔
جن حضرات نے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان پروگراموں کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان کے گھروں میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما، تمام تر بیماریاں دور فرما، جو دوست احباب بیمار ہے یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز حیات کو پورا فرما، یا اللہ پاک ہمیں صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ جڑا رہنے دے، ہمیں حق والوں کے ساتھ جڑا رہنے دے، یا اللہ پاک تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں روضۃ الرسول کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک مشرکوں کے شرک سے محفوظ فرما، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔